الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل تشیع اور روافض کا ہمیشہ شعار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد کی ترویج جھوٹ پر کی ہے اور عوام کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی روش کو برقرار رکھتے ہوئے شیعہ ذاکر المعروف شہنشاہ نقوی نے چند روز قبل ایک بیان کیا۔ بیان کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ اور کعبے کی ایک شان یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو علی چونکہ کعبے کی طرح ہیں، لہٰذا آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں 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 کے پیچھے علی نے نماز پڑھی ہے، علی کی تو نماز ہو جائے گی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو معزز سامعین، اس بات کے اندر شیعہ ذاکر نے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن کیا ہے اور عوام کو ان سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ بات بتاتے رہتے ہیں اور کتب سے دکھاتے رہتے ہیں، احادیث اس بات پر گواہ ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ میں محبت تھی، چاہت و الفت تھی، اور علی المرتضیٰ خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ برحق مانتے تھے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو اس بات کو اس نے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ بات گھڑی اور عوام کے سامنے بیان کیا۔ ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے کہ اس روایت کی آئینی حیثیت کیا ہے، یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، ضعیف ہے یا موضوع من گھڑت ہے، بلکہ ہم دوسرے طریقے سے اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ ایک تو الزامی جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو تم بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ جو تم جواب دو گے خلفائے ثلاثہ کے دفاع میں، ان کے جواب میں ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ دوسری بات، کسی شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے تمام وجوہ کا ہونا ضروری نہیں، تمام چیزوں میں مناسبت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے زید کالاسد ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح شیر کے 4 پاؤں ہیں، زید کے اس طرح 4 پاؤں ہیں، جس طرح شیر کی دم ہے اسی طرح زید کی دم ہے، جس طرح شیر کا منہ ہے اسی طرح زید کا منہ ہے، بلکہ تشبیہ کے لیے کسی ایک وجہ کا ہونا بھی کافی ہے۔ تو اس مثال کے اندر جو زید کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، تو تشبیہ کی وجہ، تشبیہ کی علت بہادری ہے۔ جس طرح شیر بہادر ہے، زید بھی اس طرح بہادر ہے۔ من کل الوجوہ زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی۔ اسی طرح یہ تمہاری جو روایت بیان کردہ ہے کس حد تک صحیح ہے، اس بات کو ترک کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی اگر بالفرض کعبہ سے مثال دی بھی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کعبہ سے تشبیہ دی بھی گئی ہے تو یہ کرامت اور عزت میں ہے کہ جس طرح بیت اللہ یہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل عزت اور قابل احترام ہونے میں کسی مسلمان مومن کو شک اور شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، خود شیعہ ذاکر اسی بیان میں اسی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کعبے کی شان یہ ہے کہ کعبے کو لکھو تو ثواب نہیں ملے گا، کعبے کو بولو تو ثواب نہیں ملے گا، کعبہ سوچو تو ثواب نہیں ملے گا، جب تک کعبے کو دیکھو گے نہیں اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن علی کی شان یہ ہے کہ تے علی لکھو تب بھی ثواب ہے، علی بولو تب بھی ثواب ہے، علی سوچو تب بھی ثواب ہے، علی کا چہرہ دیکھو تب بھی ثواب ہے۔ تو جب خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو من کل الوجوہ کعبے سے مماثلت مشابہت نہیں دے رہا، بیان نہیں کر رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا من کل الوجوہ کعبے سے مماثلت اور مشابہت لازم نہیں آتی۔
تو پتہ چلا تمہاری اس بیان کردہ روایت میں اگر صحیح مان لی جائے تو حضرت علی کو کعبے سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ عزت اور کرامت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قابل احترام ہے جس طرح کعبہ ہے، اسی بات میں کسی کو شک اور شبہ نہیں۔ باقی نماز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشبیہ کعبہ کے ساتھ نہیں دی گئی، وگرنہ وہ خرابی لازم آتی ہے جو بیان کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے، تو حضور کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔